السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوامی مسائل کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے کی سیاسی نرسرییں، بلدیاتی ادارے اور ان کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے سینئر صحافی تجزیہ کار عابد حسین صاحب کو۔ عابد حسین صاحب جو ہم سیاسی طور پہ اور آپ معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہیں، عوام کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، معیشت جو ہے ہماری جو ہے پیچھے چلی جا رہی ہے، اور انحصار ہمارا جو ہے اب باہر سے چیزیں جو ہے درآمد کرنے کا ہے۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہو جاتا ہے تو مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے۔ ہم نے کسی سطح پہ اپنے آپ کو جو ہے منظم یا مستحکم نہیں کیا ہوا ہے۔ ہم جب تک ان چیزوں میں ہم بات کرتے ہیں، اگر آپ سے بات کروں تو ہمارے جو بلدیاتی کونسل ہے سٹی کراچی کی، سب سے بڑی ملکی کونسل ہے، اس میں کل بحث ہو رہی ہے کہ جناب ہمیں مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے اور اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ ابھی یہ باتیں چلی رہی ہیں کہ تھوڑی دیر میں ہنگامہ آرائی ہوتی ہے اور دستے گریباں ہو جاتے ہیں۔ یہ نرسریاں اور یہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں، ان کی طرف توجہ کیوں نہیں دی جا رہی عابد حسین صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاہد صاحب، بہت ہی حساس موضوع ہے کراچی کے مسائل۔ جو حالیہ اجلاس ہوا ہے اس میں اتنا گلگپاڑا ہوا ہے اور اس قدر طوفان بدتمیزی مچا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے۔ تو ایسے ادارے جن کے قیام پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں الیکشن کے دنوں میں، اور اس کے بعد کروڑوں روپے ماہانہ اخراجات ہوتے ہیں اس کونسل کو چلانے کے لیے، اگر اس کونسل کے چند اجلاس مہینے میں ہوتے ہیں اور وہ اجلاس اگر اس طریقے سے شروع ہو کر ختم ہو جائے کہ 10-15 منٹ کا اجلاس ہو، اس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیں، اس کے بعد جو ہے چند مخصوص قراردادیں جو پہلے سے ظاہر تیار ہوتی ہیں کسی بحث کے بغیر جو ہے وہ پاس ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس اجلاس میں تو خیر مجھے کوئی ایسی قرارداد نظر نہیں آئی کہ جس کے اوپر کوئی لڑائی جھگڑے والی کیفیت آتی۔ نارمل سی قراردادیں تھیں انتظامی امور سے متعلق، لیکن جو بحث شروع ہوئی اس کو بحث کو چلنے دینا چاہیے تھا اور ہر فریق کو دوسرے فریق کی بات سننی چاہیے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے کروڑوں اربوں روپے ضائع کر رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور ہم نے صرف رسمی کارروائی پوری کی ہے بلدیات کا ایوان بنا کر۔ عابد صاحب، دیکھا جائے تو جو ہماری سٹی کونسل ہے اس میں اتنی ترامیم کر کے ایک نظام آیا 2001 میں، نیا بلدیاتی نظام، جو ہے فوجی، جسے کہتے ہیں کہ اس کے خلاف آپ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے تباہی مچائی، لیکن عوام کو تو فائدہ انہی کے ادوار میں ہوتا ہے، عوام کی مسائل تو اسی دور میں۔ اب یہ جو نیا بلدیاتی نظام آیا ہے جس میں آپ بغیر لڑے الیکشن لڑے جو ہے آپ ترامیم کر کے جو ہے آپ میئر بن جاتے ہیں، اسی طرح اگر یہ خرابیاں چلتی رہیں تو یہ آپ کل جو ہے آپ اپنی مرضی سے اکثریت کی بنیاد پہ سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور کر لیں کہ بغیر الیکشن لڑے جو ہے وہ میئر کسی کو منتخب کر دیں، آئندہ پھر وزیر اعظم، تو پھر یہ قانون اور ضابطے اور یہ اخلاقیات، یہ ساری چیزیں کہاں رہ جاتی ہیں؟ دیکھیے، یہ تو خیر خرابی جو ہے ہمارے یہاں کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ جو ہمارے منتخب ایوان ہیں ان کے تقدس کو جو ہے وہ پامال کیا جاتا ہے۔ جو آپ سٹی کی بات کر رہے ہیں کہ 2001 میں نیا بلدیاتی نظام آیا اور سٹی گورنمنٹ کا ایک سسٹم آیا جسے مقامی حکومت کا نام دیا گیا، نو ڈاؤٹ اس دور میں کام ہوئے دونوں ادوار میں، نعمت اللہ خان صاحب کا دور اور بعد میں مصطفیٰ کمال صاحب کا دور۔ لیکن وہ بنیادی بات جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اصل مسئلہ اس وقت اس نظام کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ اس نظام کو امپاور کیا گیا تھا اور اس کو فنڈز دیے گئے تھے، یعنی اختیارات بھی دیے گئے تھے اور فنڈز بھی دیے گئے تھے۔ جو اس وقت کے ناظم ہوا کرتے تھے وہ بہت ساری چیزوں کو لک آفٹر کر رہے تھے اور فنڈز کا استعمال بھی کرنے کا ان کا اختیار تھا۔ اگر اسی طرح کرنا ہے تو پھر تو وہ نظام صحیح تھا کہ ایڈمنسٹریٹر ہوا کرتے تھے، ان کے پاس وہ خود ہی قرارداد بناتے تھے، خود ہی پاس کر لیتے، کیونکہ ان کے پاس پورے کونسل کے پاور ہوا کرتے تھے۔ اب جب آپ نے کونسل کے پاور جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کیے ہیں منتخب ارکان کی طرف کیے ہوئے ہیں جو ہمارے گراس روٹ لیول سے جیت کر آئے ہوئے ہیں، تو ان کو خدا رہا بحث میں حصہ لینے دیا جائے۔ اور اگر ان کی ایجوکیشن نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی ایجوکیشن ہی نہیں ہے، وہاں پہنچ تو گئے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کو چلانا کس طرح ہے، تو پھر ان کی آپ ایجوکیشن کا انتظام کریں، آپ ان کے لیے ریفریشر کورسز کرائیں۔ بغیر تیاری کے الیکشن کرائیں گے، نام نہاد الیکشن کرا کے آپ پہنچا دیں گے اور اس کے بعد اس کا یہ نتیجہ نکلے گا تو وہ الیکشن پہ جو اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں وہ پھر ضائع ہو جائیں گے۔
شہر کا جو ٹوٹل جو ہے ترقیاتی نظام چلا رہی ہے وہ ہے سندھ حکومت. تو سندھ حکومت کا کوئی منصوبہ ایسا نہیں ہے اس شہر میں جو مقررہ وقت میں مکمل ہوا ہو. آپ ہب کینال سے لے لیں, آج تک ہب کینال جو ہے بنائی ہے 13 ارب روپے خرچ کیے ہیں, وہ اس میں مٹی بھری ہوئی ہے اور اس سے جو ہے پمپ خراب ہو رہے ہیں اور آگے کام نہیں ہو پا رہا ہے جو ہے نا. تو بنائی تو اس لیے تھی کہ چلیں 100 MGD اس میں سے 100 MGD پرانی کی مرمت کر کے 200 نہیں تو 180 MGD پانی آئے گا, لیکن شہر کو پانی وہی آدھا ہی مل رہا ہے ہب ڈیم سے 50 MGD کے قریب. اسی طرح صورتحال ہے کہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کانٹریکٹر آپس میں لڑ رہے ہیں کہ جو ہے وہ سارے راز جو فاش کر رہے ہیں کہ کمیشن جو سسٹم جو اگر چلائیں اور ٹیکس کا نکال کے سارا جو چلتا ہے اور اپنا پروفٹ 10% نکال کے, تو 62% جو ہے آلریڈی جو ہے نا کوئی کام جو ہے شروع کرنے سے پہلے ہی وہ سمجھیں آپ 62 اس کے بجٹ میں سے 62% کٹ چکا ہوتا ہے. اب 62% کم ہونے کے بعد جو ہے وہ 38% رہ جاتا ہے. 38% میں جو ہے وہ جو آپ نے ایجنڈا بنایا تھا کہ یہ روڈ جو ہے ہمیں اس معیار کا بنانا ہے, تو آپ اس معیار کا بنا ہی نہیں سکتے. تو یہ چیزیں کیسے بہتر ہوں گی؟ دیکھیے, بہتر بالکل ہو سکتی ہیں. ہمارا پورا ایک آڈٹ کا نظام موجود ہے, اور سندھ گورنمنٹ کے منصوبے کی آپ بات کریں گے تو آڈیٹر جنرل سندھ کی پوزیشن موجود ہے, پوری بلڈنگ ہے, اور آڈیٹرز کی وہاں پہ بالکل ایک فوج ظفر موت بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ جو سارے کام کر رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سارے لوگ آپس میں جب مل جائیں کرپشن کے لیے, تو پھر آپ 32% رکھیں, 36% رکھیں, 72% رکھیں, کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب سب نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں اپنے اپنے حصے کے پیسے چاہیے, تو اس کے بعد پھر یہی ہوتا رہے گا. اس کے لیے آپ کو سختی کے ساتھ جو ہمارے ایسے ادارے ہیں جن کو واچ کرنا ہے کرپشن کو, اگر وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ایسے ادارے ہیں جن کو واچ کرنا ہے ان کے لوگ خود مل جاتے ہیں, اسی کمیشن کا حصہ بن جاتے ہیں. تو جب یہ کمیشن در کمیشن والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر نظام ایسے ہی چلتا ہے. اگر آپ نے کراچی کو لیبر کلاس کے حوالے کرنا ہے تو اس کا وہی حال ہوگا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ٹی وی کے اوپر یا اپنی پریس کانفرنس میں کہ جی ہم بہت سارے منصوبے کر رہے ہیں. یس, کتابوں میں سارے منصوبے موجود ہیں, کتابوں میں آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن وزیر اعلیٰ صاحب سندھ کی سطح پر اور میئر کراچی کی سطح پر دیکھیں, کبھی کبھی منصوبوں کا جا کے دورہ کر لیں اور اچانک جائیں وہاں جا کے دیکھیں کہ آپ کا کوئی ذمہ دار وہاں موجود ہے. اگر ہے تو اس کو پیش کر دیں سوشل میڈیا پہ, دیکھیں جی ہمارے یہ لوگ موجود ہیں, ان کی نگرانی میں کام ہو رہا ہے. جب لیبر کو یہ پتہ ہوگا کہ اچانک سی ایم یا میئر دورے کرتے ہیں تو وہ موجود رہے, یعنی ان کے ساتھ جو افسر ہوگا کنسرن ڈیوٹی پہ وہ موجود رہے گا. لیکن اس وقت یہ ہے کہ سب لوگ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھنڈی گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, پیٹرول ملا ہوا ہے, بے درے گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اور لیبر کلاس جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور الٹے سیدھے منصوبے بن رہے ہیں. یعنی کوئی سیوریج لائن ڈھنگ کی نہیں ڈل رہی ہے, کوئی مینول ڈھنگ کا نہیں بن رہا ہے, کوئی سڑک ڈھنگ کی نہیں بن رہی ہے. شخصیت پرستی ہوگی عابد صاحب. ایک ہی شخص وزیر اعلیٰ, ایک ہی شخص وزیر خزانہ, کئی وزارتیں اس کے پاس ہوں گی, تو اس کا مقصد یا تو کمی ہے کام کرنے والوں کی جو موجود نہیں ہے, کہ خزانے کا آپ شعبہ دیکھیں کہ ایک ہی آدمی جب مل کے 4-6 آدمی اپنے اپنے پورٹ فولیو میں کام کریں گے تو جا کے چیزیں بہتر ہوگی نا. اب ایک چیف سیکریٹری بھی اپنا سمجھے, اس کی مرضی کا کمشنر, اس کی مرضی کا ڈپٹی کمشنر, دوہرے نظام چل رہے ہیں سمجھے. یہ نظام جو ہے ترقی کا کام کرنا جو ہے انتظامی امور والوں کا ہے ہی نہیں, کمشنر ڈپٹی کمشنر کا ہے ہی نہیں, لیکن ان کو بھی ترقیاتی فنڈ دیے جا رہے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے. اس میں سمجھ رہا ہوں پنجاب کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں, ناممکن ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ بہت ناراض ہوتے ہیں سندھ حکومت والے کہ آپ لوگ پنجاب کی مثال بار بار دیتے ہیں, لیکن ظاہر ہے پنجاب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آئیڈیل سسٹم ہے, وہاں پہ بھی کمی بھی ہوگی, کوتاہی بھی ہوگی, لیکن وہاں پر ان چیزوں کو جلدی ایڈریس کر لیا جاتا ہے. تو جو یہاں پہ صورتحال ہے, میں نے اس کی پورا نقشہ کھینچ دیا ہے. اب اگر اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو وہ آ کے خود علاقوں کا دورہ کر لیں. بہت سارے علاقوں کا میں دورہ کرا سکتا ہوں جو میرے راستے میں. اس وقت شارع فیصل پر حال یہ ہے کہ کارساز کے پاس جگہ جگہ جو ہے وہ سڑک ادھر چکی ہے, اور تینٹی کے پاس سے اگر آپ گزریں تو وہاں پہ روڈ کا ایک پیس 4 سال سے اس کا برا حال ہے, کھنڈر بنا ہوا ہے بالکل, جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو رہا ہے. آپ پیٹرول کی بچت کیسے کریں گے مجھے بتائیں. اس وقت پورے شہر میں ٹریفک جام ہے اکثر جگہ پہ. جب ٹریفک جام ہوگا تو پیٹرول ضائع ہوگا, پیٹرول ضائع ہوگا تو آپ کیا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پیٹرول کی بچت کرنے جا رہے ہیں. آپ نے پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا, 55 روپے بڑھا دیے, اور پیٹرول کی بچت کے لیے سڑکوں کو جو بہتر کرنا چاہیے اس کی طرف فکر ہی نہیں ہے. عابد صاحب کے تجزیے کے بعد کچھ رہ نہیں جاتا کہ میں اس پہ آگے بات کر سکوں. اتنے کھل کے انہوں نے بات کر لی ہے کہ
پورا کا پورا نظام چلانے والے جو ہے وہی اگر ان کی دلچسپی اور انہیں کوئی درد نہیں ہوگا اور چیزیں بہتر کرنے کے صرف زبانی دعوے ہوں گے تو صورتحال ایسے ہی ہوگی. تو عابد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا.